کہ یہ ان کی آمد اور ان کو جو ٹریٹمنٹ عدالتوں سے ملے گی اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو گہری نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ انہی عدالتوں میں ہمارے مقدمات زیر سماعت ہیں اور ہمارے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہیں، جو یارڈ سٹک ہمارے لیے استعمال ہو رہے ہیں یا جو قانون کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ اس سے قطعاً مختلف ہیں جو ٹریٹمنٹ نواز شریف کو دی گئی۔ میاں نواز شریف صاحب کے لیے سول ایویشن اتھارٹی نے لیٹر جاری کیے ہیں کہ جی ان پہ 2 جہاز پول گرائیں گے، اور تمام سرکاری آفیشلز جو ہیں وہ اس کوشش میں سرگرداں ہیں کہ نواز شریف کی آمد اور مینار پاکستان پہ PMLN کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے کس طریقے سے جو ہیں گاڑیاں ارینج کر کے لوگوں کو پنڈال تک پہنچایا جائے۔ تو لہذا ان کی جب لندن سے روانگی ہوتی ہیں تو نظر آتا ہے کہ پاکستان کے ہائی کمشنر جو ہیں وہ ان کے ہم رکاب ہیں۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی مجرم اشتہاری کو اس طرح لندن سے روانگی کے وقت کوئی آفیشل پروٹوکول نہیں ملا ہے۔ اب آنے سے قبل ہی مین سٹریم میڈیا پہ ان کے پرائم منسٹر کے اشتہار چل رہے ہیں، اور یہ بھی کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کے لیے اس کی خلاف ورزی ہے۔ لگتا یہ ہے اور باور کرایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان کے سفید و سیاہ کے مالک بن چکے ہیں، اور یہ تمام کوششیں، تمام امپریشنز ہونے والے الیکشن کو فیئر اور ٹرانسپیرنٹ بننے نہیں دے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ان تمام چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے، اور پاکستانی عوام کو چیئرمین PTI عمران خان نے یہ گزشتہ ملاقات میں پیغام دیا تھا کہ عوام پاکستان یہ دیکھ لیں کہ ان کا ملک جو ہے کس جانب جو ہے ہانکا جا رہا ہے۔ ایک ایسے شخص کے لیے پورا نظام جو ہے داؤ پہ لگایا گیا ہے جو کہ ماضی میں متعدد دفعہ کنوکٹ ہوا۔ چیئرمین PTI جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی گرفتاری سے قبل متعدد دفعہ ویڈیو پیغامات میں کہا تھا کہ یہ شرائط طے پائی گئی ہیں کہ جب میاں نواز شریف پاکستان آئیں گے تو مجھے جیل میں قید کیا جا چکا ہوگا، جب وہ آئیں گے تو ان کے کیسز کے لیے راہ ہموار ہو چکی ہوگی۔ رانا ثناء اللہ صاحب آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو گارنٹیز دی گئی ہیں۔ تو لہذا عدلیہ سے، خصوصاً سپیریئر عدلیہ سے میں دست التماس کرتا ہوں کہ نظامی انصاف میں وکلاء بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، اور اگر عدالتوں کے امپارشیلٹی پہ کوئی سوال اٹھتا ہے یا لوگوں کا فیتھ جو ہیں یا ان کا عقیدہ نظام انصاف پہ کمزور ہوتا ہے تو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی وکلاء بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس نظر سے نہ دیکھا جائے کہ گویا اتنی بڑی عدالت جو ہیں وہ کسی شخص کو قانون سے ماوراء کوئی ٹریٹمنٹ دے رہی ہے۔ اس کے بعد جو آج کی پریس کانفرنس کا دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کل سپریم کورٹ کا واقعہ، جس کے نتیجے میں انہوں نے کل خفیہ طور پہ FIR درج کی ہیں۔ اس FIR میں آج میں نے ضمانت قبل از گرفتاری کرا لی ہیں۔ اس میں اپنا موقف اب دینا چاہتا ہوں کیونکہ بہت ساری چیزیں عیاں ہوئی ہے۔ جو پولیس افیشل یا کانسٹیبل جو ہماری گاڑی کا پیچھا کرتی ہوئی سپریم کورٹ پہنچا، اس وقوعے سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کے سامنے ان کو منع کیا گیا کہ وہ ہمارے پیچھے نہ آئے، اور جس پر ان کے اور میرے جونیئر کے بیچ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ جو ہی میں اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ میں داخل ہوا، ایک ناکے سے گزرنے کے بعد جہاں پہ وکلاء سے نام پوچھا جاتا ہے
اور یہ جو پارکنگ ہیں یہ وکلا کی پارکنگ ہوتی ہیں یا سپریم کورٹ کا عملہ جو ہے اپنی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی کرتے ہیں. تو میں جب اندر گیا تو جو ہی میں نے گاڑی دوسرے ناکے جہاں پہ ہم سپریم کورٹ کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ میں نے گاڑی کھڑی کی. یہ شخص پیچھے سے آیا, اپنی موٹر سائیکل انہوں نے کھڑی کی اور وہاں سے گالیاں دینے کے بعد گاڑی اپنی بائک آگے لے آیا اور یوں اس نے پولیس والوں کو بلایا اور ان کو کہا جی کہ میں بھی آپ کا پیٹی بند ہوں, اور ساتھ میں گالیوں کی بوچھاڑ کی. میرے جونیئر ان سے گتم گتا ہوئے, جس پر میں ان کو گلو خلاصی کے لیے گیا تو اس نے مجھے گالیاں دی, اور جس کے بعد یہ واقعہ کیمرے پہ ریکارڈ ہوا. یہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ پولیس والا جو تھا یہ تعاقب کی ذمہ داری آئی جی اسلام آباد نے ان کو تفویض کی تھی, اور یہ واقعہ جو ہے پلان شدہ تھا. اس کے تائید میں 2-3 چیزیں میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1, ان سپاہی کو میں نہیں جانتا ہوں اور نہ کبھی اس طرح کوئی انٹریکشن ہوا. یہ حضرت جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کیا کر رہے تھے جبکہ یہ کہتے ہیں میں پولیس لائن میں ہوں. دوسری بات, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سیدھا اس راستے سے اندر داخل ہوتا ہے جس راستے میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے شناختی کارڈ جمع کرنا ہے یا سروس کارڈ جمع کرنا ہے, ان کو کارڈ جاری ہونا تھا. یہ سیدھا بلا روکے یہ آ جاتا ہے میری گاڑی کے پیچھے. اس کو میرا تعاقب دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ ایف آئی آر میں لکھتا ہے کہ جی اس پر گاڑی چڑھائی گئی. تو گاڑی چڑھائی جانے کا جو یہ جھوٹ ہے, یہ وہی افنان اللہ کی ایف آئی آر کی طرح جھوٹ گڑا گیا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی. پاکستان میں آج کل پولیس کا کام جو ہے وہ جھوٹے ایف آئی آرز کرنے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کو مقدمات میں ملوث کرنا ہے. تو یہ شخص جو ہیں یہ بعد میں گڑھ لیتا ہے کہ جی اس پر گاڑی چڑھانے کی کوشش کی گئی جس سے یہ بچ گیا. اب کسی شخص کو کیونکہ اقدام قتل کی ایف آئی آر ہیں تو کسی شخص کو قتل کرنے کے لیے قانون کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے پیچھے کوئی موٹیو ہونا چاہیے, کوئی مینزریہ ہونا چاہیے. تو یہ حضرت ایف آئی آر میں تو اس کا ذکر نہیں کیا کہ بھئی اس کے پیچھے کیا مینزریہ ہیں, کیا موٹیو ہیں, محرک کیا ہیں. پھر جو ہے یہ وضاحت دے ہی نہیں سکتا ہے کہ کس طرح دندناتا ہوا, گالیاں نکالتا ہوا, دھمکیاں دیتا ہوا یہ مسلح, کیونکہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جب زمین پہ گرا تھا تو اس کے پاس پستول تھی جس کا بعد میں مجھے میرے لوگوں نے بتایا, اور ہم اس وقت اس سے چھین لیتے اگر مجھے علم ہوتا. مسلح یہ سپریم کورٹ میں اندر گھستا ہے, پولیس والے کیوں اس کو روکتے نہیں ہیں؟ پولیس والے جو ہیں اس کی انٹری کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کو کارڈ کیوں نہیں جاری کرتے ہیں؟ پھر یہ جب وہاں پہ پہنچتا ہے, کیمرے میں نظر آ رہا ہے میری گاڑی کے آگے بائک کھڑی کرتے ہی ساتھ میں للکارے مارتا ہے, پولیس والوں کو بلاتا ہے, پھر اس کی گالیاں اس ویڈیو میں سنی جا سکتی ہے. تو یہ گالیاں نکالتے ہیں. کس طرح ایک سپاہی کی اتنی اوقات ہو سکتی ہیں, اس کی اتنی حیثیت ہو سکتی ہے کہ کسی سپریم کورٹ کے وکیل کے پیچھے اندر سپریم کورٹ میں گھس کے اس طرح کا ارتکاب کریں, اس طرح جرم کریں. اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے, بات آگے یہ چلتی ہے کہ اچانک کوئی پراسرار ویڈیو میکر, ویڈیو بنانے والا اس 35-40 سیکنڈ کی وقوعے کے لیے اس کا کیمرہ تیار رہتا ہے اور وہ ویڈیو بھی بن جاتی ہیں. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ لوگ اندر اور باہر, آگے ویڈیو والے کا وہاں پہ موجود ہونا, اور وہ ویڈیو والا ابھی تک سامنے ہی نہیں آیا ہے کہ وہ کون شخص تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت ویڈیو بنانے والے کو وہاں پہ کھڑا کیا گیا تھا. منصوبہ بندی کے تحت بقایا پولیس والے آئے جنہوں نے اس کے ساتھ مل کے میرے جو گارڈز تھے یا جو میرے جونیئر تھے ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری منصوبہ بندی صرف اس ایف آئی آر کو درج کرنے کے لیے کی گئی تھی.
یہ شخص مسلح آیا تھا اور اس حوالے سے پولیس کا یہ فرض تھا کہ اس شخص کو گرفتار کرتے. الٹا چور ڈانٹے کوتوال کو یہ جاتا ہے تانا سیکریٹریٹ اور وہاں سے پرچہ برآمد ہوتا ہے فوراً. ہم یہاں پہ ایسے پرچے کروانے کے لیے 1 مہینہ لگ جاتا ہے، 22 کرتے ہیں، پرچے درج نہیں ہوتے. ان حضرت کا پرچہ 506، 324، 352 کے تحت درج ہوتا ہے. اور 352 یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا سٹیج اس ایف آئی آر کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور اس ایف آئی آر کے آرکیٹیکٹ، اس پورے ڈرامے کے تخلیق کار وہ آئی جی اسلام آباد ہیں، جس کے خلاف میں متعدد کیسز میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور لیڈر کا جینا دوبر کیا ہوا ہے. کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اس کی پولیس کی وساطت سے اٹھایا نہ گیا ہو. اسلام آباد میں کتنے پی ٹی آئی کے ورکرز اٹھائے گئے. اس نے شہریار افریدی کو اغوا کیا اپنے گھر سے رات کے کوئی 1 بجے سے اوپر. انہوں نے رام ترقی کے بھائی کے گھر پہ ڈاکہ ڈالا، وہاں پہ سیف کاٹا، 40 لاکھ روپے اور 15 تولے سونا لے گیا، جس کے حوالے سے آئی جی اسلام آباد کے خلاف میری درخواست پہ سیشن جج اسلام آباد نے پرچے کا حکم کیا، جس کے خلاف یہ اپیل میں گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ زیر سماعت ہیں. پھر بہت سارے متعدد کیسز میں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے ان کے خلاف کیسز کیے جو ابھی بھی زیر سماعت ہیں، جس میں سے ایک کیس میں ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی اسلام آباد کے خلاف تموین عدالت کے نوٹس جاری ہو چکے ہیں. تو لہذا انہوں نے پاکستان، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بندہ ہے، رانا ثناء اللہ اس کو لایا تھا، اور یہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی بات کر رہے ہیں. ابھی تک یہ بیٹھا ہوا ہے. میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں الیکشن کمیشن میں اس کے یہاں پہ بیٹھے جانے کے عمل کو چیلنج کر رہا ہوں. یہ نہیں بیٹھ سکتا ہے اگر فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات بار بار میں کہہ چکا ہوں، اور یہ تمام یہ جتنے پولیس والے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یہ سن لے. آپ پرچہ کریں گے، میں استغاثہ کروں گا، کرمنل کمپلینٹ کروں گا. آپ تو چلے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ میں اپنے کیسز کو آپ کے خلاف منطقی انجام تک پہنچاؤں گا. دوسرا، جو بھی کیسز میرے خلاف درج کرے گا اس نے ان کیسز کو ثابت بھی کرنا ہے، اور جب کوئی کیس ثابت نہیں ہوگا تو میں ملیشیس پراسیکیوشن کے حوالے سے ان کے خلاف فرجانے اور ڈیمیجز کے کیسز کروں گا. ایک آخری بات، اور یہ پرچوں سے میں ڈرنے والا بندہ تو ہوں ہی نہیں. تو آپ 3 کر لیں، یہ تیسرا پرچہ ہو گیا، اور یہ آپ اس کے پیچھے 2 سپر اور ڈال دیں، 300 کر دیں. لیکن میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں کسی ظالم کے آگے نہ کبھی جھکا ہوں نہ جھکوں گا، اور جو میرے ساتھ ذاتیات کرے گا انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ذاتیات کروں گا. نہ میں کمزور آدمی ہوں، اور نہ میں اتنا اپنے اعصاب سے کوئی نازک ہوں کہ آپ کے ان گھٹیا ہتھکنڈوں کے آگے میں جو ہے کوئی اپنے آپ کو سبڈیو کر دوں. انشاءاللہ میں وکیل ہوں، اور وکیل جو ہیں ایسے کارہائے جو کہہ دیتے ہیں گندے کا کام جو ہیں ان کو تشخیص بھی آتی ہے، سمجھ بھی آتی ہے. میں نے آج ہی آئی جی اسلام آباد اور اس سپاہیوں اور دیگر پولیس والوں کے خلاف کرمنل استغاثہ بنا لیا ہے. کل انشاءاللہ آئی جی اسلام آباد کے خلاف میرے اوپر اقدام قتل کا مقدمہ میں کل فائل کر رہا ہوں. انشاءاللہ آئی جی صاحب اب آپ پرچہ کریں گے، میں آتے ہیں آپ کریں. انشاءاللہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا پالا ایسے بندے سے پڑا ہے جو مر تو سکتا ہے، لیکن ان چھوٹی گٹیا اور یہ ان حرکتوں کے آگے کوئی سرنگوں نہیں ہو سکتا ہے. آخری بات یہ ہے، جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کے کیسز تمام سیاسی نوعیت کے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کو نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے، اس کا کام آسان بنانے کے لیے، پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے، جس طرح یہ کمزوریوں کے لیے کوششیں ہو رہی ہے، اس لیے نظر بند رکھا گیا ہے. لیکن تمام ارباب اقتدار یہ سن لیں کہ نہ عمران خان جھکنے والا ہے، اور نہ ان کے پیروکار، اور نہ اس کے فالوور، اور نہ ان کے وکلا.
ہم ہر قسم کے ظلم جبر کا یہ سامنا کر رہے ہیں. شنید ہیں کہ خان کو جو ہے فیصل آباد میں ایجنسی کے دفتر پہ اٹیک میں امپلیکیٹ کیا گیا ہے، اور یہ بھی شنید ہیں کہ وہ خان صاحب کو جو ہے مزید تکلیف دینے کے لیے ملٹری کورٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے. ملٹری کورٹ میں ٹرائل بہت ساروں کی شروع ہو چکے ہیں. سپریم کورٹ میں سٹیٹمنٹ دیا تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہ کوئی ٹرائل شروع نہیں ہوں گے. پشاور میں جو ہیں اب آخری مراحل میں ہیں، تو لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی دستبستہ عرض گزار ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور جب وہ کیس لگے گا اور کوئی فیصلہ آئے گا تو تب تک کہیں گے جی ان کے پاس تو اپیل کا حق ہے، وہ تو ان کے ٹرائل ہو گئے ہیں. تو لہذا چیئرمین عمران خان، ان کی لیگل ٹیم اور ان کے پارٹی کے فالوور، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وقتی طور پر ہمارے حقوق پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور اس میں کسی حد تک یہ لوگ کامیاب ہیں، لیکن یہ چند دنوں کی بات ہے. 26 تاریخ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پی میں انشاءاللہ کنونشن شروع کرے گی. ہم عدالتوں کے سامنے بھی گئے ہیں، کورٹس کو کہا ہے کہ جی این پی، جماعتی اسلامی اور دیگر پارٹیز جو ہیں وہاں پہ کے پی میں کیمپین شروع کر چکے ہیں. ہمارے ورکر آپس میں بھی بیٹھتے ہیں، تو یہ ظلم جو ہے مزید جو ہیں ہم برداشت نہیں کریں گے. انشاءاللہ جو ہی پشاور ہائی کورٹ جو ہیں اس حوالے سے کوئی پازیٹیو حکم نامہ جاری کرتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف پہلے کے پی سے آغاز کرے گی، اور انشاءاللہ ہم نے الیکشن میں حصہ بھی لینا ہے. الیکشن ہم کنٹیسٹ بھی کریں گے، ہمارے امیدوار، اور جہاں پہ ضرورت ہوگی تو کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے مستحکم امیدواروں کو فیلڈ میں اتارے. آپ سب کا میں مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے.